یہ کیس آپ لوگوں کے نوٹس میں ہے کہ یہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ہے یہ ایک ہوا، اور ٹرینز کچھ ٹرینز حکومت نے پرائیویٹائز کر دی ہوئی ہیں، آپ کے نوٹس میں ہوگا۔ اس میں سے یہ ٹرین بھی جو ذکریہ ایکسپریس ہے یہ تھی، اس کا تمام نظام وہ پرائیویٹ کمپنی جس کو دیا ہوا ہے، جس میں سیکیورٹی سے لے کے عملہ وہ سب کچھ وہ پرائیویٹ ہے۔ تو لیکن بہرحال اسی ٹریک کے اوپر چل رہی ہے، اور وہ جب یہ پتہ چلا تو اس متاثرہ خاتون نے خود پہلے نہیں بتایا، وہ کہیں اسٹیشن پہ جب کراچی اتری اور وہاں پہ پھر کچھ پریشان حالت میں تھی، تو ہمارا ایک ہیلپ ڈیسک پولیس کا ہوتا ہے جس میں لیڈیز بھی ہوتی ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو شک پڑا، وہاں پہ لے کر گئے، تو وہاں پھر آہستہ آہستہ بات پتہ چلی۔ تو میرے نوٹس میں آیا، میں نے کہا کہ فوری آپ اس کی ایف آئی آر درج کریں، ہم تفتیش کریں گے۔ ایف آئی آر درج ہو گئی، اور میڈیکل پھر ہم نے امیڈیٹلی، چونکہ بڑا اہم تھا، وہ کروا لیا۔ تو جب اسے تفصیل آہستہ آہستہ طریقے سے پوچھی تو اس نے پھر 3 بندوں کا نام بتایا، اور وہ اسی کمپنی کے ملازم تھے جو اسی ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ تو وہ وار فوٹنگ پہ پھر ایک ہم نے 4-5 ٹیمیں تشکیل دے دی، وہ بندے نکل گئے وہاں سے، وہ کوئی سمندری چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ تو اس میں پھر میں نے جو اسٹاف تھا اس کے ساتھ پنجاب پولیس اور دوسری اہم اداروں کو بھی اپنی معاونت کے لیے میں نے اس میں ان کی سپورٹ بھی حاصل کی، اور ہم نے ان کے ٹیلی فون ٹریکنگ مختلف چیزیں یوز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی کہ وہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ صبح فائنل ہم نے اس کی تصدیق وغیرہ کرنی تھی کہ یہ وہی ہیں، وہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، ہو گئی ہے۔ اب ان کی ہم سائنٹیفک بنیادوں پہ تفتیش ہوگی، ڈی این اے انالیسس ہوگا، سارا جو پروسیس ہے وہ ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کوئک ٹائم میں یہ تینوں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اس میں نارملی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، ایسے لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ ان میں سے 2 ایسے تھے جنہوں نے فون بھی اپنے بند کر کے کچھ اور سلسلہ کر لیا تھا، ان کی ٹریکنگ میں ہمیں کافی ڈیفیکلٹی آئی، لیکن میں سمجھوں گا کہ اللہ کی مہربانی ہے اور پولیس کی محنت کے ساتھ اس میں ہم ہو گئے ہیں۔ مزید کچھ تفصیل ڈیٹیل ڈی اے جی ساؤتھ ہمارے 2 حصوں میں پاکستان کو تقسیم ہے، ایک نارتھ ہے اور ایک ساؤتھ ہے۔ تو ساؤتھ جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا وہ ڈی اے جی عامر یوسف کی سپرویژن میں ہے، انہی کو انچارج کیا تھا اس انویسٹیگیشن کا بھی۔ تو مزید آپ تھوڑا سا بریف کر دیں ان کو، پھر ہم کوشچن آنسر کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آئی جی صاحب نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ ایک انتہائی سیڈ انسیڈنٹ تھا جو بہت ہی سینسٹیو نیچر کا تھا، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں پنجاب میں ہو چکے ہیں۔ تو یہ ٹرین کے متعلق بھی آئی صاحب نے آپ کو بریف کر دیا ہے کہ وہ پرائیویٹ کمپنی جو ہے نا اس کو رن کرتی ہے، ساری ایڈمنسٹریشن ان کی اپنی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی اس طرح کے انسیڈنٹ کی مذمت میں سمجھتا ہوں کہ کی جائے، جتنا بھی اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ ایک بہت بڑا یہ انسیڈنٹ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی آئی جی صاحب نے فوری طور پہ ایک تو ایف آئی آر درج کرنے کے احکامات جاری کیے، اور ایف آئی آر کی کاپیز تو میرے خیال میں اب میڈیا پہ وہ سب کو پتہ ہی ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ڈیٹیل ساری موجود ہے۔ تو اس کے بعد آئی جی صاحب کی گائیڈنس کے مطابق ہم نے اپنی ساری جو ٹیمز تھیں وہ کنسٹیٹیوٹ کی، اور جس طرح پھر آئی جی صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ جو کلپریٹس تھے وہ فرار ہو چکے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا جب اخبار میں یہ خبر شائع ہوگی تو، اور ان کی گرفتاری ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔
تو ہم نے جو ڈفرینٹ ٹیمز تشکیل دی تھی، ساتھ ہم نے ڈفرینٹ ایجنسیز کی بھی آئی جی صاحب نے ان کو ریکویسٹ کر کے ان کی بھی مدد ہم نے لی، اور مختلف جگہوں پہ ہم ریڈ بھی کرتے رہے ان کی گرفتاری کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی جلدی کامیابی دی اور بندے تمام ہم نے اریسٹ کر لیے ہیں، آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے ہیں. اینڈ دے ہیو آلسو کنفیسڈ کہ انہوں نے یہ بہت جو ہینیس کرائم ہے انہوں نے کمٹ کیا ہے. تو باقی جو آپ کویشچن ہمیں کریں گے تو اس کا ہم ایک میں ایڈیشن کرتا ہوں تھوڑی، اس میں اس سارے پروسیس میں جو ہمارے ریلوے کے منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی میں ان ٹچ تھا، وہ بھی میرے ساتھ ان ٹچ تھے. تو ریلوے محکمے کی بھی ہمیں سپورٹ، جہاں کیونکہ یہ پرائیویٹ تھا اس میں کچھ لوگوں کو ہمیں ادھر سے بھی ہمیں ان کی ایڈریسز چیزیں، تو ریلوے منسٹر اور ریلوے کے سی او اور سیکٹری ریلویز وہ بھی ٹوٹلی انہوں نے انویسٹیگیشن میں ہمارے ساتھ اور پولیس کے ساتھ تعاون کیا. یہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ پلیز گو. سوال میرا یہ تھا کہ ریلوے پولیس جو ہے وہ اس گاڑی میں ڈیوٹی پر تھی ساتھ؟ جی ہمارے 2 سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں جو پولیس کے ہوتے ہیں، وہ اس میں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پرائیویٹ کمپنی رن کرتی ہے وہ اسی وقت ایکشن لیتے ہیں جب ان کو یہ پرائیویٹ کمپنی جو کوئی ایسا انسیڈنٹ وہ رپورٹ کرتی ہے کہ یہ کمپارٹمنٹ میں ان کو بٹھایا ہوتا ہے اگر ضرورت پڑے تو کہ کوئی ایسا کوئی کرائم کمٹ ہو گیا ہے یا کوئی ایسی یہاں کی واردات ہو گئی ہے تو وہ ان کے کہنے کے اوپر وہ ایکشن میں آتے ہیں، ادروائز وہ جا کر اس طرح چیکنگ نہیں کرتے. فیوچر میں کچھ پرائیویٹ جو کمپنیاں ہوئی ہیں پرائیویٹ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ ہاں وہ سیکورٹی آلریڈی ہے کہ یہ اس طرح کا سامنا نہ ہو. وہ میں بتاتا ہوں. ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کیس میں ہم نے کہا ہے کہ وہ بھی مجرمانہ غفلت میں چارج ہوں گے. نمبر 1 کیوں؟ ہاں وہ ہم دیکھ رہے ہیں 109 میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اس کی وجہ مطلب یہ ہے کہ معاونت ایک مجرمانہ غفلت جو ہے اس میں غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ سرکاری محکمے میں آپ اپنے دیکھ لیں اپنے پریس میں کسی آدمی کی امپلائمنٹ جب نوکری دیتے ہیں کوئی بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی پی این بھی نہیں اب اپوائنٹ ہوتا. تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کا کوئی پچھلا چال چلن کوئی چیز دیکھتے کہ ایسے لوگ، اور وہ بھی 2-3 جو کہ چل رہے ہیں کہ جس میں کوئی خدا خوفی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو امپلائمنٹ انہوں نے کیوں دی. تو آئندہ کے لیے والی بات کہ اس کمپنی میں پرائیویٹ کمپنیاں میں بھی جو رن کریں گی ان کے اندر جو امپلائیز ہوں گے ان کا بیک گراؤنڈ چیک جو ہے وہ پھر پولیس کرے گی یا اس صوبے میں جہاں پہ وہ ہیں اس صوبے کی اسپیشل برانچ کرے گی. اس میں یہ تھا کہ خاتون نے بتایا کہ ٹریپ کس طرح ہوئی، کس طرح اس کو وہ زیادتی کا نشانہ بنایا، جیسے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. ہاں نہیں آئی جی صاحب کا چونکہ گلا خراب تو میں تھوڑا سا بریف آپ کو کروں. وہ ہے وہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیں میرے بھی ذہن میں یہی آیا. جی اب دیکھیں خاتون یہ کہہ رہے تھے وہ یہاں پہ آئی تھی ملتان اپنے ہسبینڈ کو ملنے، جو ایکس ہسبینڈ ہے اس کا، شی از ڈیورسڈ لیڈی، ٹھیک. مظفر گڑھ اس رہتا ہے لیکن ان کی جو ٹیلی فونیکلی بات ہوئی ملتان میں، اس نے اپنے بیسیکلی اپنے بچوں کو ملنا چاہ رہی تھی، تو ملتان اس نے اپنے بچے لے کر آنا تھے اس کے ہسبینڈ نے جو ایکس ہسبینڈ ہے. تو وہ جب ملتان اس کو آئی ریلوے اسٹیشن پہ ان کی بچوں کے ساتھ ملاقات کروانی تھی تو وہ ہسبینڈ بچوں کو ساتھ لے کر نہیں آیا. تو یہ اس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کی وہاں پہ تھوڑی سی چپکلس بھی ہوئی کہ بھی میں نے اپنے بچوں سے ملنا تھا تو آپ ان کو ساتھ لے کر نہیں آئے. تو ہسبینڈ کہا کہ میری فیملی نے الاؤ نہیں کیا کہ میں بچوں کو ملاؤں کہ ہو سکتا ہے آپ پتہ نہیں ساتھ لے کر چلی جائیں، تو اس وجہ سے بچوں کے ساتھ اس کی میٹنگ نہیں ہوئی. تو وہ بیچاری بہت بڑی ڈپریس بھی تھی. تو اسی ڈپریشن میں وہ 4 بجے کی جو ٹرین تھی وہاں سے وہ دوبارہ یہ جو تھریا ایکسپریس ہے جس کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں واپس جا رہی تھی تو اس نے ٹکٹ بھی نہیں لی، ٹکٹ نہیں لے سکی وہ. تو جب ٹکٹ اس نے نہیں لی تو وہ ٹرین میں بیٹھ گئی. تو جو ٹکٹ چیکر تھا منور اس کا نام تھا، تو اس نے اس کو آ کر پوچھا کہ بھی آپ ٹکٹ دکھائیں. تو اس نے خیر اپنی پریشانی بتائی کہ میں اس پریشانی میں جلدی سوار ہو گئی ہوں تو آپ مجھے ٹکٹ بنا دیں. اس نے خیر اس کو ٹکٹ وہاں پہ اکانومی کلاس کا ایشو کر دیا. جب اکانومی کلاس کا ٹکٹ اس نے ایشو کیا تو سیٹ وہاں پہ اویلیبل نہیں تھی. اینی ہو اس کا رابطہ کسی طریقے کے ساتھ ہوا زاہد جو وہاں پہ وہ ٹکٹ چیکر ہے وہ اس کے ساتھ کہ جی مجھے اس طرح سیٹ چاہیے.
تو آپ مجھے وہ سیٹ ارینج کر دیں. تو یہاں سے پھر وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. تو اس نے اس کو برگلایا اور ایک جگہ پہ لے گیا کہ میں آپ کو سیٹ لے دیتا آپ ہوں. کو اے سی کی تو سیٹ وہاں پہ پھر آگے یہ اس نے جو کمپارٹمنٹ ان کا ہوتا ہے, جو چھوٹا کمرہ ہوتا ہے, ظاہر کے ساتھ اور کون کون ہے؟ زاہد ہے, زہیب ہے ایک, اور عاقب. اور عاقب ہے. یہ تین مین. اور عاقب جو ہے یہ سیکورٹی گارڈ نہیں 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 نہیں, یہ ٹکٹ چیکر ہے. ایک تو میں یہ جو زاہد ہے یہ ہے اسسٹنٹ مینیجر ہے. مینیجر ہے. ہاں جی, ٹرین مینیجر جو ہوتا ہے. یہ اور ایک عاقب جو ہے نا وہ ٹرین مینیجر ہے. ان کے سینئر آپ کا ریکارڈ پر سامنے آیا ہے کہ پہلے بھی ایسے کسی ایکٹیویٹی کے اندر یہ تینوں ملزمان جو ہیں وہ ملوث رہے ہوں. وہ تو ابھی جب گرفتار ہو گئے ہیں تو ہم ان کا ریکارڈ سارا ڈیفینیٹلی وہ چیک کریں گے. ابھی تو آج ہی ہم نے ان کو گرفتار کیا. ہوا کہاں کس علاقے میں ہوا, پھر اس کے بعد ان ملزمان کا تعلق کہاں سے ہے, کس شہر سے ہے؟ دیکھیں یہ ٹرین کے اندر ہوا ہے. ٹرین آپ کو پتا ہے کہ وہ کراچی جا رہی تھی, روڑی کے قریب. روڑی قریب. تو ان کے رہنے والے جو ہیں گرفتار کیے ہیں ان کو منظر عام پر کیوں نہیں لایا جا رہا؟ آیا کہ وہ کوئی اتنے ہائی پروفائل وہ آپ یعنی وہ کورٹ میں پریزنٹ کرنے کے بعد ہم کورٹ میں ہم پریزنٹ کرنے لگے. کراچی آج چلے جائیں گے, آج ہی گرفتار کیس ہوئے ہی ہیں. کراچی کا ہے نا, کیس ہی, اور انسیڈنٹ بھی اس ڈویژن کا. اچھا حاجی صاحب, مستقبل میں جو ٹرینیں سرکاری بھی ہیں, اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا آپ نے کوئی پالیسی اس میں ہاں اس میں ایک تو سب سے پہلی چیز ہے, آج کل آئی ٹی کا دور ہے, میں نے اس کے اوپر ٹیک اپ بھی کیا ہوا ہے کہ ہر ٹرین میں کیمرے ہونے چاہیے. آج کل کے دور میں پوری دنیا میں ٹرین میں ایک یہ ڈبہ ہے, ایک ادھر لگا ہوا ہے, ایک ادھر لگا ہوا. اب اس میں ہمیں بھی پرابلم آئے گی جب ہم انویسٹیگیشن میں جائیں گے, کس کے ساتھ وہ گئی, کہاں پہ آئی. اب کیمرے جو ہیں, آپ کی بات ہے کہ وہ پہلے بھی ہم نے کیس بھیجا ہوا ہے, میں ابھی دوبارہ ان کو کہوں گا ہر ٹرین میں کیمرہ اگر ہو ہر جگہ پہ تو بہت آپ کے 80% چوری بھی ختم ہو جائے گی. اور یہ والے واقعات تو بہت ڈیفیکلٹ ہیں. ایشو ہے نائٹ کے ٹائم جب ٹرین کی لائٹیں آف ہو جاتی ہیں, وہ اس کے اوپر جو ہے دنیا میں تو بیسٹ پریکٹس یہی ہے کہ اس میں بھی کیمرہ لگا ہوتا ہے نائٹ ویژن ڈیوائس کا, کہ وہ نفری بھی بڑھائیں گے, 2 پولیس ہاں والے 4 پولیس والے ہوتے ہیں نا. ہاں وہ ہوا یہ ہے کہ نفری ہماری بہت ہی کم ہو گئی ہے, اور وہ پچھلے کوئی 5-6 سال سے ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ریلوے میں فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے. وہ اب نئے منسٹر سے کہا کہ ہم نے اس کو اوپن کروایا, ہم یہ بھی بھرتی کریں گے, اور سیٹوں کی ایکسپینشن کا بھی ہم نے دیکھا ہے. ٹرینیں بڑھ گئی ہیں اور بڑھ رہی ہیں, MLN1 جب بنے گی تو اور بڑھ جائے گی. تو نفری تو ایک میجر چیز ہے, لیکن آئی ٹی کے ساتھ مل کے ہم اس کو ریزالو کریں گے. ٹرین میں پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ہوا یا یہ پہلا واقعہ ہے؟ نہیں, اس طرح کا پہلے کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. دس از انفارچونیٹلی دا فرسٹ انسیڈنٹ وچ ہیز بین رپورٹڈ. تو ایک بہت ہی سیڈ انسیڈنٹ ہے. جو ان کی ویسے ہسٹوریکلی میں نے دیکھا ہے رپورٹ نہیں ہوئے ہوئے, لیکن لگتا ہے کہ پہلے بھی ہوئے ہوئے. لیکن پولیس, اب یہ بھی بات ہے نا کہ یہ تو ہم نے فوری طور پہ کہا کہ اس کی FIR درج کریں, حالانکہ اس وقت اس کی تصدیق بھی پوری اس طرح نہیں ہوئی تھی. تو جب FIR ہو جاتی ہے پھر وہ ریکارڈ پہ آ جاتی ہے. تو وہ ہاں وہ تقریباً جی ریلوے کراچی سٹی پولیس اسٹیشن ریلوے کا, ہاں وہیں پہ, کیونکہ ہماری جورسڈکشن بنتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. نہیں تو چائے جو ہے سر باقی یہ آپ دیکھیں کہ ریلوے پولیس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اتنی جلدی اتنا کوئکلی ہم نے عاجز صاحب کی گائیڈنس کے مطابق ہم چلتے رہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بڑی ود ان آورس ہم نے یہ تمام بندے اور بڑے مختلف جگہوں سے ہم نے یہ ان کو اریسٹ کیا. اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں خبر تو بعد میں آ گئی تھی, لیکن ہمیں پتہ چل گیا تھا سارا خبر, تو پھر اس میں آ گئی تھی. اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں پھیل گئے تھے. یہ وہاں کراچی سے, پنجاب اور ایک کوئی ہم نے کہیں سے پکڑا ہے. تو یہ بڑی تیزی سے بڑے کوئی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں کہ یہ فوری طور پہ اس سے اترے ہیں اور اس کے بعد یہ غائب ہو گئے. یہ غائب ہو گئے. اس میں جو ٹرین کی لیڈرشپ ہے ایسے ساتھ گروپ والے, ان کا کوئی موقف لیا ہے آپ نے, کیا اس کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ابھی ہم لیں گے نا, چونکہ ابھی تو میں نے بتایا نا کہ ہمارا پورا فوکس تھا ان کی اریسٹ کے اوپر. وہ اب ہم نے اریسٹ کر لیے ہیں, تو اب جیسے جیسے تفتیش کا دائرہ کار آگے بڑھے گا
اس میں وہ بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی. تینوں نے کیا ہے ریپ یا وہ تینوں نے کیا ہے, ایک نے کیا ہے, میڈیکل میں کیا ہے, خاتون کیا کرتی ہے اور کس یہ خاتون نے بھی 3 کا ذکر کیا ہے, 2 تو اس نے نامینیٹ کیے تھے, تو ایک اس نے کہا تھا کہ میں اس کو سامنے آنے پہ پہچان وہ سکتا. لڑکے کیا کہتے ہیں اپنا ماں جی لیکن وہ اس میں مزید انویسٹیگیشن میں آئے گا. وہ ایسا نہیں کہ ایٹ اے ٹائم وہ ایک پھر پہلے کمپارٹمنٹ میں لے گیا, پھر اس نے کسی اور کو بتا دیا, ٹائمنگ میں بھی ڈفرینٹ ہے. لیکن تینوں نے ابھی تک کی تفتیش یہی کہہ رہی ہے کہ تینوں باری involved ہیں اس کام. ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں ہے. ابتدائی میڈیکل جی وہ اس میں ہے. حاجی صاحب, ہم لوگ ہماری ذمہ داری ریلوے پولیس کی ہے, چاہے ٹرین پرائیویٹ ہے یا سرکاری. آپ یہ بتائیے گا کہ اس ٹرین میں جو واقعہ ہوا, آپ اس کمپنی کے خلاف کیا جو ہے ریکمینڈ کریں گے؟ ہاں, اس میں آلریڈی ہماری ریکمنڈیشن پہ ان کو شو کاز نوٹس مالک کو سرو ہوگی, آپ لوگوں کے نوٹس میں ہے. ہم اس کے 2 ایکشن کریں گے, ایک ایڈمنسٹریٹو اور ایک کرمنل. کرمنل تو میں نے آپ کو بتایا, پرچے میں ہم ان کو انوالو کریں گے, اور ایڈمنسٹریٹو یہ ہے کہ وہ یہ ان کی چیزیں کینسل ہوں گی, کانٹریکٹ ساری چیزیں. ایسی کمپنی کو میرا نہیں خیال کہ سی او اور چیئرمین ریلوے بھی ٹرین کی چلانے کی اجازت دیں گے. شکریہ کریں, تھینک یو. چائے شیف تھینک یو.